السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کی اردو، سبق کا نام پانی، اور آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 75 عزیز بچوں، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے اور یہ آج ہمیں تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ 2 حصے اس سے قبل ہم نے پڑھے ہیں، آج تیسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ خوشبو نے کہا تھا اپنی امی سے، کیا یہ آسمان میں موجود ہوتی ہے؟ یعنی بارش آسمان میں موجود ہوتی ہے؟ تو ماں نے جواب دیا تھا کہ سورج کی گرمی سے پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بخارات ہوا کا حصہ بن کر آسمان کی طرف اڑتے ہیں۔ اس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا ایواپوریشن اینڈ کنڈنسیشن، اس کی میں نے مثال دی تھی آپ کو ہانڈی کی، کہ گھر میں جب آپ کی امی چاول پکاتی ہے تو چولہے پر ہانڈی رکھتی ہے اور ہانڈی میں پانی ہوتا ہے، ہانڈی کے اوپر ڈھکن، اور جب پانی ابلتا ہے اس کے بخارات جا کر ڈھکن پر پڑتے ہیں نیچے سے۔ تو جب ہانڈی سرد ہوتی ہے، ڈھکن کو آپ اوپر اٹھا کر دیکھو تو وہ ڈھکن سے پانی کے قطرے بن کر پھر نیچے لگ جاتے ہیں، نیچے اتر جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سمندر کا پانی جب بخارات کی وجہ سے فضا میں جاتا ہے تو وہاں پر جا کر یہ پانی کی شکل اختیار کرتا ہے، اور جب سردی ہوتی ہے تو یہ قطرے بن کر بارش کی صورت میں زمین پر واپس گرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تو آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، جب درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تو یہ بخارات پھر سے پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے بخارات آسمان پہ جاتے ہیں، فضا میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر یہ ٹھہر جاتے ہیں، اور جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، اور یہ بخارات کے یہ قطرے جو ہیں یہ بارش کی شکل میں واپس زمین پر آتے ہیں۔ جب درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تو یہ بخارات پھر سے پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی کے قطرے بارش کہلاتے ہیں۔ اگر درجہ حرارت زیادہ کم ہو جائے تو یہ بخارات برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو برف بھی اسی طرح بنتی ہے، ایواپوریشن اینڈ کنڈنسیشن۔ جب زیادہ سردی ہو جاتی ہے دسمبر، جنوری، فروری میں، کبھی کبھار مارچ میں بھی، تو یہی پانی کے قطرے زیادہ سردی کی وجہ سے برف بن جاتے ہیں۔ اس طرح پھر برف بھی بنتی ہے۔ راجہ، بارش کا پانی کہاں جاتا ہے؟ راجہ اپنی امی سے پوچھتا ہے کہ بارش کا پانی کہاں جاتا ہے؟ ماں نے جواب دیا، بارش کا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ بارش کا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، زمین اس کو چوس لیتی ہے۔ کچھ ندی نالوں اور دریاؤں سے بہتے ہوئے سمندروں میں پہنچ جاتا ہے۔ کچھ پانی بارش کا ندی نالوں اور دریاؤں سے بہتے ہوئے سمندروں میں پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑا پانی جھیلوں میں بھی جمع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پانی اس میں سے جھیلوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ خوشبو، برف کہاں جاتی ہے؟ امی سے پوچھ رہی ہے کہ برف کہاں جاتی ہے؟ ماں، برف سورج کی گرمی سے پگھل کر پانی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ برف سورج کی گرمی سے پگھل کر پھر پانی بن جاتا ہے، جبکہ زیادہ تر برف جو اونچے اور ٹھنڈے پہاڑوں پر گرتی ہے سال ہا سال تک جمی رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے عزیز بچوں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم یہاں سے مغل روڈ سے جموں جاتے ہیں، میں گیا ہوں کئی مرتبہ، تو راستے میں میں نے جون جولائی میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے ہیں، اور کبھی کبھار بالکل گاڑی برف کو کاٹ کر اپنا راستہ نکالتی ہے اور وہ برف بالکل کوڑا اس میں جمع ہوتا ہے،
اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کشمیر کے گرد و نواح میں جو پہاڑ ہیں بالکل ان پر آج بھی برف ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اونچے جو پہاڑ ہیں ہمارے ارد گرد، گلیشیئر جن کو کہتے ہیں، اور جب یہ برف پگھلتی ہے اور پگھلنے کے بعد پھر یہ پانی بنتا ہے، اور یہ پانی پھر بخارات کے ذریعے فضا میں جاتا ہے، وہاں پر پھر بارش اور برف کی صورت میں واپس زمین پر آتا ہے. برف سورج کی گرمی سے پگھل کر پانی کی شکل اختیار کرتی ہے، جبکہ زیادہ تر برف جو اونچے اور ٹھنڈے پہاڑوں پر گرتی ہے سال ہر سال تک جمی رہتی ہے. اس طرح گلیشیئرز وجود میں آتے ہیں. یہ گلیشیئر آہستہ آہستہ پگھلتے رہتے ہیں اور ان کا پانی ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح قائم رکھتا ہے. تو اسی طرح یہ گلیشیئر پہ جو برف ہوتی ہے اسی طرح گلتی ہے ندی نالوں کے ذریعے دریاؤں میں اور پانی کی سطح قائم رکھتا ہے. اسی طرح پانی کا یہ سلسلہ ہماری زندگی کے لیے رواں دواں رہتا ہے. تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے. انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.